الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم نے جو گفتگو کی کلاس پہ اس پہ ایک سوال آیا کہ میں نے بہت زور دے کے کہا کہ اپنے علم کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں جب ہم دنیا کے معاملات میں چوائسز کرنے جا رہے ہوں۔ سوال یہ آیا کہ اپنا علم تو غلط ہو سکتا ہے، جی بالکل غلط ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز میں اپنی طرف سے ایڈ کر لوں، اپنا علم متعصب ہو سکتا ہے، بائسڈ ہو سکتا ہے، ہماری جو حیوانی جبلت ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے، وہ اس کو ڈسٹارٹ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سہولت بیچ میں نہ ڈالیں تو پھر انسان دوسروں کے علم کی بنیاد پر فیصلے کرنے سے پہلے اور بہت سارے بہانے بنا لیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر ایک معاملہ ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے۔ ایک صاحب زندگی کے تمام معاملات ایک خاص طریقہ کار سے، خاص مکتبہ فکر سے گزارتے ہیں، طلاق دے بیٹھتے ہیں تو حل کے لیے دوسرے مکتبہ فکر پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ وہ مکاتب کیوں بنے اور کیسے ہوئے۔ تو انسان کی یہ بھی جبلت ہے کہ پھر وہ اپنی سہولت ڈھونڈ لے گا۔ جب سہولت ڈھونڈ لے گا تو جو غلط فیصلہ بھی ہوگا اس کو جسٹیفائی کر لے گا۔ جسٹیفائی کر لے گا تو جو توبہ کا انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہنچے گا ہی نہیں۔ میرا خیال یہ ہے انسانوں کی جبلت کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمام کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا، تو ہمارا جو کانشیس ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ پھر ایک حدیث ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بہت آسانی سے بیان کیا گیا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ یہ چاہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ گناہ ہوتی ہے۔ میں ایک زمانے میں ایک برٹش امریکن کمپنی میں کام کرتا تھا، ان کا رول تھا یہ، اف یو آر ان ڈاؤٹ ڈونٹ ڈو اٹ۔ تو میرا خوش گمانی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بیرو میٹر لگا ہوا ہے جو ہمیں بتا دیتا ہے کم علمی کے باوجود کہ یار اس میں کوئی رڑک ہے، اس میں کوئی شبہ ہے۔ اگر فوراً نہیں بھی پتہ چلتا تو کچھ عرصے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں ریپیٹ کروں، میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ درست ہے، میرا علم تو یہی کہتا ہے، میں نے کر لیا۔ اگر میں نے یہ سوچ کے کیا اخلاص کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر یہ غلط ہوگا مجھ پہ جب بھی کھلے گا میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو میرے پہ اللہ کھول دے گا۔ جب مجھ پہ اللہ کھول دے گا تو مجھے دو بینیفٹ ملیں گے ایک ساتھ۔ ایک، توبہ کا دروازہ کھلا، میں نے توفیق لی اور میں گزر گیا۔ دوسرا، آئندہ کے لیے کم سے کم اس معاملے میں مجھے پتہ چل گیا کہ صحیح سوچ کیا ہوتی ہے۔ اگر میں یہ سلسلہ چلاتا رہوں گا، جیسے میں نے پہلے عرض کی، یہ سائیکل چلتا رہے گا، میں پیوریفائی ہوتا رہوں گا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح تمام پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں فلٹریشن کا پروسیس چلتا ہے۔ 1 2 3 4 5 فلٹر سے گزر کے وہ گندا پانی آخرکار قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ جب وہ قابل استعمال ہونے والے مخرج سے نکلتا ہے کسی کو شبہ نہیں ہوتا اس پہ کہ یار پہلے تو یہ گندا تھا، کہتے ہیں یار یہ فلٹر ہو گیا۔ یوں ہی ہمارا تھاٹ پروسیس فلٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اخلاص ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں بھی میں ایک حسن ظن سے کام لیتا ہوں۔ میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کے ساتھ ریلیشن میں ایک خوبی یا خامی ہے، آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مجھے آپ چیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب میں آپ کا بہت مخلص ہوں، اندر سے نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ بار بار سورہ اخلاص اور اس کے مطالب پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اخلاص پیدا ہو جائے۔ پھر آپ کی چوائسز غلط ہو سکتی ہیں، گناہ والی نہیں ہو سکتی، دانستہ نہیں ہو سکتی، غلط ہو سکتی ہیں، غلطیوں کی اس نے معافی رکھی۔ اگر غلطی کریں گے تو معافی کر لیں گے۔ پھر میں واپس آتا ہوں، حضرت آدم نے اور ابلیس نے دونوں نے ایک ہی زمانے میں، ایک ہی صورتحال میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے برعکس کیا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے سرزنش کی، اس نے بغاوت کر دی اور کہا کہ اے اللہ میرے سے زیادتی کر رہے ہیں، مجھے موقع دیں، میں ثابت کروں گا کہ آپ نے غلط مخلوق پہ بار خلافت ڈالا ہے۔ اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ نے اس کو کہا تو اتر جا یہاں سے، تو ابلیس ہے،
تو مایوس ہوگا اپنے مقصد میں۔ آدم نے بھی یہی کیا، لیکن فرق کیا ہوا قرآن کی زبان میں؟ جب انہوں نے اسی ابلیس کے بہکاوے میں آ کر وہ درخت کا پھل چکھ لیا اور ان کے سطر ان پہ کھل گئے تو وہ شرمندہ ہوئے، وہ درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہ اخلاص کی وجہ سے تھا۔ غلطی کر لی، چوائس غلط کر لی، علم محدود تھا، ذاتی علم تھا وہ محدود تھا، اس میں یہ تو تھا کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے، یہ نہیں تھا اس کا کیا انجام بنے گا۔ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ندامت کی، جو ان کے اندر کی بیسک انسٹنکٹ تھی، جو اللہ نے کہا فطرت سلیم پہ پیدا ہوئے ہیں، ندامت کی، تو اللہ نے ان کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ معافی کا طریقہ بھی خود سکھایا۔ فتلقى آدم، اللہ نے القاء کیا آدم پہ۔ یہی وہ پریسیڈنس ہے جس کو لے کے میں آگے چلتا ہوں، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اخلاص لے آئے اپنے اندر بار بار کی مطالعے سے، اور یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے، جب آپ کسی میسج کی ریچ اور فریکوینسی بڑھا دیتے ہیں، بار بار کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں تک کرتے ہیں، تو میسج پھیلنے لگتا ہے۔ جب آپ بار بار اخلاص کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ بیسک بیرومیٹر اللہ لگا دیتا ہے جو غلط کام ہونے کے بعد احساس ندامت پیدا کرتا ہے۔ ندامت توبہ کی طرف لے جاتی ہے، توبہ آپ کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہے۔ اب اس میں ضمنی بات آ گئی، حضرت ابراہیم کو اللہ بہت محبت سے پکارتے ہیں۔ آج بھی میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، 3/3 ایٹ لیسٹ 3/3 آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ ان کو پیغمبر مانتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا، یہ خدا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک پروسیس کے ذریعے پہنچے وہاں کہ یار اللہ ہے ٹھیک، جو وہ کہتا ہے ویسے ہی ہے۔ یہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے نا، عہد کو چیلنج کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ بڑی خوبصورت ڈسکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یقین تو ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو دل کا اطمینان پھر اللہ دے دیتا ہے۔ آپ بڑھتے چلے جائیں گے، غلطیاں بھی کریں گے بے شک، ندامت اللہ بخشتا رہے گا، آپ معافی مانگتے رہیں گے، اور اطمینان قلب بھی بڑھتا جائے گا، علم بھی بڑھتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ غلط چوائس کو اختیار کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی برا سمجھیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سہولت دیتا ہوں اللہ کی رحمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آدم سے غلطی ہوئی کم علمی کی بنیاد پر، اللہ نے کیا سلوک کیا۔ ابراہیم نے ان سے ایک فرمائش کی، اللہ نے ان کی پوری کی۔ اسی بنیاد پر میں یہ خوشگمانی اللہ سے رکھتا ہوں کہ میں اگر بطور انسان اور بہت نالائق انسان اپنی کم علمی کی بنیاد پر یا اپنے کسی وقتی تعصب کی بنیاد پر غلط چوائس کر لوں گا، لیکن میرے دل میں اس کو اللہ مانا ہوا ہوگا، تو مجھ پہ ندامت ضرور طاری کرے گا، اور ندامت کے بعد پھر اگر توبہ ہے تو پھر تو معافی ہے۔ گناہ کرنا، یہ آدم اور ابلیس کے قصے سے میں نکالتا ہوں، گناہ کرنا آپ کا شو سٹاپر نہیں ہے، اس پہ ڈٹ جانا وہ شو سٹاپر ہے، ڈٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے بائی دا وے، کہ اگر سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ سے لوگ لے گا جو گناہ کریں معافی مانگے۔ تو اللہ ہمیں گناہ کرنے کی توفیق دے، اس پہ نادم ہونے کی توفیق دے، اس پہ معافی مانگنے کی توفیق دے، اور ہمارا علم بڑھاتا چلا جائے ہر معافی اور ہر ندامت کے ساتھ، کہ ہم چوائسز میں، ترجیحات میں غلطیاں نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔